نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء سوکس اینڈ کمیونٹی مینجمنٹ کے اندر جو بچوں سے جو موضوعات جو ہیں ان کے کریکولم کا احاطہ کرتے ہیں، ان میں سے جو ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ دا کانسیپٹ آف دا سٹیزن شپ ہے۔ اور آج ہم جو بنیادی طور پر جو ہے وہ سٹیزن شپ کے کانسیپٹ یا سٹیزن اور سٹیزن شپ کے جو کانسیپٹس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تصور دیکھنا ہوگا کہ ہو از کالڈ دا سٹیزن آف اے اسٹیٹ، یا شہری ہم کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اس سوچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک شہری کا تصور ہے وہ ایک ارتقاء کا ہمیں آئینہ دار نظر آتا ہے۔ گریک کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے، ایک رومن کانسیپٹ بھی نظر آتا ہے، اور پھر ایک جدید کانسیپٹ ہے۔ یقینی بات ہے کہ آج ہم جو ہے وہ گریک اور رومن کانسیپٹ آف جو سٹیزن ہے وہ تو نہیں لیں گے، لیکن اس کا مطالعہ کرنا یا اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جدید اور قدیم جو تصورات ہیں سٹیزن کے، اس کے متعلق جو ہے وہ ایک بہتر آگاہی حاصل کریں۔ اگر ہم گریک تصور میں کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے مطابق سٹیزن کا جو لفظ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے حاصل ہوتا تھا، یا ان لوگوں کو یہ تصور جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ جو حکومتی معاملات کے اندر شرکت کا جو ہے وہ حق رکھتے تھے یا اختیار رکھتے تھے۔ یہی وجہ کہ پلیٹو نے جو ریاست کی آبادی کہا، ان کے اندر 3 طبقہ ہوتے تھے، ریویژن ہوتا ہے، اسپیرٹ والے ہوتے ہیں، ایپیٹائٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ریاستی امور کے اندر جو مداخلت یا شرکت کا جو حق ہے وہ صرف ان لوگوں کو دینے کا تصور دیتا ہے کہ جو دانشور کہلاتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو ہے وہ جو ریاستی امور کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کا جو حق جن کو دے دیا جاتا تھا، دیٹ بیکم دا سٹیزن آف گریک سٹی اسٹیٹ۔ تو لیکن یہاں پر جا کر میں نے کہا کہ اس تصور کا جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ اختیار کرنا یا اس کو ایک سوکس کے طالب علم کے طور پر اس کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں صرف جو حکومتی معاملات کے اندر شرکت کا جو تصور ہے وہ ایک تو صرف کسی ایک طبقے کو حاصل نہیں، اور پھر تمام لوگوں کو بھی، چونکہ وہ ریاست کے اندر حکومتی معاملات میں آج بھی شرکت کا حاصل نہیں ہوتا۔ اگر وہاں پر جو ہے وہ گریک کے اندر جو ہے وہ ایک ریزن کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہوتا تھا، تو آج بھی ایڈلٹ فرنچائز کا جو تصور یعنی بالغ رائے دہی کا تصور ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو سٹیزن کا جو تصور ہے اس کو جو ہے وہ قدیم تصور، اور رومن کے اندر جو تصور تھا وہ صرف یہ تھا کہ ریاست کا شہری اسی کو قرار دیا جاتا ہے کہ جو رول بائی دا رولر۔ تو جو ایک اربن ایریا تھے جو بادشاہ کے زیر تسلط تصور کیے جاتے تھے، وہاں بادشاہ کا قانون چلتا تھا، اور وہی جو بادشاہ کے قانون کے اطاعت کے تابع دار تصور کرتے تھے، دوز ور کالڈ دا سٹیزن آف دا رومن اسٹیٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر اس تصور کے ساتھ، کیونکہ آج کے دور میں کوئی اربن اور رورل کی تقسیم سٹیزن کے لحاظ سے نہیں پائی جاتی، تو اس طرح کہتے ہیں جو حکمران ہوتا ہے یا حکومت آج کے دور میں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے اس کا دائرہ کار جو قانون ہے وہ ریاست کے اندر رہنے والے چند لوگوں کے لیے ہوگا یا چند علاقوں کے لیے ہوگا، اور کوئی دوسرا فرد یا گروہ جو ہے وہ سوورنٹی کی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ جب ایک ریاست کو جدید کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا جس کو سوورنٹی کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، تو اٹ مین کہ ایچ اینڈ ایوری ٹیریٹری ان ایوری انڈیویجول ود ان دا اسٹیٹ اینڈ ایوری ایکٹیویٹیز آف این انڈیویجولی ایز ویل ایز کولیکٹیولی ود ان دا اسٹیٹ جو ہے وہ اب نہیں کی جا سکتی ود آؤٹ دا کنسینٹ آف دا سوورن پاور۔ تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ اب تمام سرگرمیوں کو مربوط بنانے کا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم سٹیزن کا جو تصور ہے وہ کیسے اختیار کریں گے۔ تو آج کے دور میں جو سٹیزن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ ایسے افراد جو ریاست کی طرف سے دیے گئے جو ہے وہ تمام حقوق رکھتے ہیں، the people living within the state enjoying the each and every rights given by the state, that groups of the people are called the citizen of that state۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہماری اہمیت ہے وہ اس کے حقوق کے توفر کے لحاظ سے ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو رکھتا جو ریاست کسی شہری کو دیتی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو دوسرا تصور ہے کہ وہ جو سٹیزن کے لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ صرف رائٹس نہیں رکھتا بلکہ دیٹ پرسن اور دیٹ انڈیویجول ہو از کالڈ دا سٹیزن آف اینی اسٹیٹ، that person or that citizen has to fulfill all the duties and all the obligations imposed by the state on that person۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو حقوق کا جو ہے وہ تمام جو ہے وہ حاصل ہونا جو ہے وہ ایک سٹیزن کی پہچان بنتا ہے، وہاں پر تمام ریاست کی طرف جو فرائض کی جو ادائیگی کا تصور ہے وہ بھی اس پہ لازم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی
چوائس نہیں ہوتی کہ چند حقوق حاصل ہوں گے یا چند فرائض حاصل ہوں گے، بلکہ ریاست کا ہر جو سرگرمی ریاست جس کی اجازت دیتی ہے وہ اس سرگرمی کو کر سکتا ہے، اور ریاست جس سرگرمی کو روکنے کا حکم دے دے وہ اس سے رکنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹی کی ایک یونیورسلٹی جو کسی ریاست کے اندر کسی فرد کو حاصل ہو جاتی ہے تو دیٹ پرسن بیکم دا سٹیزن آف دیٹ اسٹیٹ۔ تو اس طرح ہم نے اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ سٹیزن آج کے دور میں ہم کس کو کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ افراد کا وہ مجموعہ جو کسی ریاست کے اندر جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنے دیے گئے حقوق اور فرائض کے لحاظ سے جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ یکسانیت رکھتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے تمام حقوق اور فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ اپنے جو اس کا کانٹیکٹ ریاست کے ساتھ جو اس کا ہے وہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ ریاست کے اندر رہنے والا آج کے دور میں بھی ہر فرد جو ہے وہ سٹیزن نہیں ہوتا۔ میں ایک جو ہے جو ہم فارنر کہتے ہیں کہ جو ایک ٹیمپرری بیسس کے اوپر جو ہے وہ ٹریولنگ کے لیے یا کوئی سیار و تفریح کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ حقوق انہیں حاصل ہو جاتے ہیں، ٹریولنگ کے حاصل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے حاصل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جس مقصد کے لیے ہیں اس کے اصول کے لیے سرمایہ جاتا ہے۔ پھر اس طرح ایک ایلین ریزیڈنٹ کہلاتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ان کو متوطن غیر ملکی کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر انہیں جو ہے وہ عام فارنر کے مقابلے میں زیادہ حقوق، وہ مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ملازمتیں کر سکتے ہیں، یا وہ اسی طرح دیگر جو حقوق جو ان کے وہاں پر مستقل رہنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہم کو متوطن غیر ملکی کہتے ہیں۔ لیکن یہ غیر ملکی اور متوطن غیر ملکی ایک ملک کے اندر تو موجود ہوتے ہیں، ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ شہری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، دبئی کی لے لیں، یا امریکہ کی مثال لے لیں، کینیڈا کی لے لیں، کوئی ملک بھی لے لیں، وہاں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں جا کر آباد ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ہم بہت سعودی عربیہ ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہ زیادہ فارنر، لیکن وہاں پر اگر نوکری کر رہے ہیں، رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور ریاست نے ہمیں وہاں پر بہت سے سرگرمی کی اجازت دے رکھی ہے جو کہ فارنر کو حاصل نہیں ہوتی، تو ہم بیکم دا ریزیڈنٹ ایلین ریزیڈنٹ جو بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر ہمیں جو تصور ہے سٹیزن کا اس کو اس طرح ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو فارنرز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان کو ریاست کی طرف سے جو تحفظ کے لحاظ سے جو ہے وہ قربانی دینے، جو زندگی قربان کرنے کا تصور ان سے نہیں مانگا جاتا، یا ان کو ریاست کی طرف سے جو عائد کردہ جو تمام ٹیکسز ہیں اس کی ادائیگی، انہیں رائٹ ٹو ووٹ انہیں حاصل نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر تمام حقوق اور تمام فرائض نہیں ہوتے، بلکہ وہی سلیکٹڈ حقوق اور سلیکٹڈ فرائض ہوتے ہیں جو ان کے ریاست کی طرف سے جب ایک فارنر کے طور پر انہیں دیے جاتے ہیں، یا ایک ایلین فارنر کے طور پر یا ریزیڈنٹ کے طور پر انہیں دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں ایک اور تصور کیا جاتا ہے کہ ایک ریئل سٹیزن ہوتا ہے اور ایک ان ریئل ہوتا ہے، یا ایک حقیقی سٹیزن کراتا ہے اور غیر حقیقی کراتا ہے۔ اب یہی تصور اس کی وضاحت اسی طرح کہ حقیقی تصور سٹیزن وہی ہوتا ہے کہ جو ریاست کی طرف سے جو تمام مرات ہیں وہ اس کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر جو تمام جو ہے وہ سہولتیں جو ہے اس کو حاصل کرنے کا اسے جو ہے وہ حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو ایک غیر حقیقی سٹیزن ہوتا ہے وہ ریاست کے طور پر، وہ شہری کے طور پر تو لیا جاتا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ شہری کا جو درجہ جو ہے وہ اپنے تمام حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے طور پر انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ایک تصور جو ہے انہیں جو ہے وہ شہریت کا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مثال میں اگر یہ تصور کیا جائے کہ میں پاکستان کا ایک سٹیزن جو ہے وہ پاکستان سٹیزن شپ رکھتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے ملک میں بھی جا کر سٹیزن شپ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور وہاں کا بھی وہ شہری بن جاتا ہے، تو اس طرح کے ایک ڈیول سٹیزن شپ کا بھی کانسیپٹ آتا ہے۔ اور یہ ڈیول سٹیزن شپ کے اندر جا کر جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ اگر اجازت دیتی ہیں تو وہ اس سٹیزن شپ کے تصور کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اگر ریاست اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں تصور نہ دے تو انہیں ایک سٹیزن شپ کے تصور سے اپنے کو محروم کرنا پڑا۔ اب یہاں پر جو ہم نے سٹیزن کا اور سٹیزن شپ کا جو تصور دیکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر مزید اس کی الیبوریشن چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو دو پہلوؤں سے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ کسی ریاست کا جو وہ شہری جو ہے وہ کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو ایک پیدائش بائی برتھ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فرد جو ہے اس کے لیے اسے کوئی جو ہے وہ فارمولہ یا کوئی ایک طے شدہ قواعد و ضوابط کو جو ہے فلفل نہیں کرنا ہوتا، بائی برتھ جو ہے وہ اس کا ریاست کا سٹیزن بن جاتا ہے جس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ریاستیں جو ہے بہت ساری ریاستیں جو ہے وہ بائی برتھ جو ہے وہ ریاست کے شہری کو تصور کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جو تصور دیا جاتا ہے وہ بائی ریزیڈنس ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو ریاستوں نے جو مختلف قوانین بنا رکھے ہیں کہ اس کے تحت جو ایک فرد ایک ریاست کے اندر اپنی سکونت کو قائم رکھتا ہے، وہ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ شہریت کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے پہلے جس کے اندر ملازمت ہے یا کوئی فرائض کی ادائیگی ہے، فوج کے اندر اس کی شمولیت ہے، تو ایسی جائیداد کا خرید و فروخت کا تصور سے دیں تو بہت ساری ایسی کنڈیشن ہے کہ جب ایک ریاست کے اندر کسی فرد کو یہ
یہ سرگرمیاں اختیار کرنے میں جائیداد خرید سکتا ہے، یا وہ ملازمت کر سکتا ہے، یا فوج کے اندر وہ شرکت کر سکتا ہے. تو ایسی سرگرمیاں جو کنڈیشن ہے نا، ڈفرنٹ نیشن ہیز اے ڈفرنٹ کرائٹیریا ٹو گیو دا سٹیزن کانسیپٹ، لیکن یہ مختلف ریاستوں کے اندر ان میتھڈ کے ذریعے بھی جو ہے وہ سٹیزن جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو اس طرح یہاں پر جو ہے ریاست کو جو سٹیزن بنانے کا جو تصور ہے، پھر اس طرح ایک شادی کا تصور ہے، میٹرومونیل ریلیشن شپ ہے کہ اگر ایک فرد کا جو ہے وہ کسی ملک سے تعلق ہے اور وہ کسی دوسرے ملک کے کسی فرد کے ساتھ شادی کا تصور اختیار کر لیتا ہے، تو شہریت جو ہے اس فرد کی جو شہریت ہوتی ہے جس ملک کی شادی کرنے والے فرد کو بھی اس ملک کی جو ہے وہ شہریت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح شادی بیاہ کا بھی ایک تصور جس کے اندر، لیکن یہ میں نے کہا یہ جو تمام طریقہ کار ہے یہ جو ہے وہ ایک یونیورسل پرنسپل کے طور پر نہیں بلکہ ڈفرنٹ نیشن ہیو اڈاپٹیڈ دا ڈفرنٹ. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک فرد کو جو ہے وہ ان کی شہریت سے محروم بھی کیا جا سکتا. آبویسلی ہے کہ جب ایک فرد کسی ریاست کی شہریت سے حاصل کر کے بہت سارے فوائد حاصل کرتا ہے تو وہ کسی ایک ایسی سرگرمی کا جب حصہ بن جاتا ہے جس سے ریاست کے اغراض و مقاصد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کی شہریت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. ایسے افراد جو ریاست کے خلاف غداری کریں یا ریاست کے مفادات ان کی شہریت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح ریاستیں جو ہے وہ کسی شہری کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی شہریت سے محروم کر سکتی ہے کہ اس نے کسی دوسرے ملک کی جو ہے وہ شہریت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. تو اس طرح شہریت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر غداری ہے، بغاوت ہے، یہ ایسے تصورات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. یا ایک ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی جرم کر کے جو کوئی فرد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی دوسری جگہ منتقل کر لیتا ہے اور عدالت اور قانون کے تصور کو جو ہے وہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یا اس کے احکامات جو ریاست کی طرف دیے ہیں اس کی اطاعت کسی وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، تو اس کی بھی سٹیزن شپ کا تصور جو ہے وہ ختم. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر سٹیزن حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن جو سٹیزن شپ کی محرومی کا تصور ہے دیٹ از بیسیکلی اے پنشمنٹ given to any person due to any of his or her act that is considered against the interest of the state. تو ایسا کہتے ہیں جب کوئی فرد کسی ایسے عمل کا حصہ بن جاتا ہے جس سے اسے پرماننٹ کسی ریاست کے مفادات کے نقصان ہوتا ہے تو that person can be deprived of his or her citizenship. تو آج ہم نے جو کانسیپٹ دیکھا وہ کہ سٹیزن کسے کہتے ہیں اور سٹیزن شپ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور سٹیزن شپ حاصل کیسے کی جاتی ہے اور اس سے کیسے محروم ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.